الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما قضى موسى الأجل فلما پس جب قضا مکمل کر دی پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل وہ مدت وسارا اور چلے بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو لے کر آنسا تو اس نے دیکھی من جانب الطور پہاڑ کی طرف سے نارن ایک آگ قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے امکثو تم ٹھہرو انی بے شک میں نے آنستو دیکھی ہے نارن ایک آگ لعلی شاید کہ میں آتیکم تمہارے پاس لاؤں منہا اس سے بخبرن کوئی خبر او جذوتن یا کوئی انگارہ من الناری آگ کا لعلکم تاکہ تم تصطلون تاپ لو فلما پھر جب اتاہا وہ اس کے پاس آیا نودیا تو اسے آواز دی گئی من شاطئ الوادی الایمنی وادی کے دائیں کنارے سے فی البقعۃ المبارکۃ اس بابرکت ٹکڑے میں من الشجرۃ درخت سے ان یا موسیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے وان اور یہ کہ الق عصاک اپنی لاٹھی پھینک فلما پس جب رآہا اس نے اسے دیکھا تہتز کہ وہ حرکت کر رہی ہے کأنہا جیسے کہ وہ جانن ایک سانپ ہے ولا تو وہ پلٹا مدبرن پیٹھ پھیر کر ولم یعقب اور پیچھے نہیں مڑا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل آگے آ ولا تخف اور خوف نہ کر انکا بے شک تو من الآمنین امن والوں میں سے ہے اسلک داخل کر یدا کا اپنا ہاتھ فی جیبی کا اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید چمکدار من غیر سوء کسی عیب کے بغیر وضمم اور ملا لے الیک اپنی جانب جناح کا اپنا بازو من الرہب خوف سے بچنے کے لیے فذانی کا پس یہ دو برہانانی دلیلیں ہیں من ربی کا تیرے رب کی طرف سے الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہم بے شک وہ کانوا قوما فاسقین ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر آغاز کے اندر جو ہم نے آیات پڑھی ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو مکمل کیا، اب کون سی مدت تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس کے متعلق کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ بات موجود ہے
کہ انہوں نے وہ مدت پوری کی جو دونوں میں سے زیادہ بہتر تھی، یعنی کہ 10 سال۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اور جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو تو ان کو ہم ان روایات کے اندر شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسرائیلی روایات کے اندر سے یہ بات لی گئی ہے، اور بیان کرنے والے اگرچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہیں تھے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کتنا عرصہ گزارا، تو اس لیے اس بحث کے اندر یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر انہوں نے گزارا، 8 سال یا 10 سال۔ لیکن اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال مکمل کیے ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ احسان کرنے والے تھے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر ہمدردی اور احسان اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فلما قضا موسیٰ الاجل، کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مدت کو مکمل کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین کے اندر رہے، اب اس کے بعد دوبارہ مصر کی جانب واپس آ رہے ہیں، اور مصر کی جانب واپس آنے کی وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے ان کے والدین وہاں پر موجود تھے، بہن بھائی موجود تھے، عزیز و اقارب رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، ان کی قوم وہاں پر موجود تھی، تو ان سے ملنے کا شوق تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، یہ لوگ اس واقعے کو بھول چکے ہوں گے، تو اب وہاں پر رہنے کے اندر ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آرام سے جا کر وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے جانے کا قصد کر لیا کہ مدین سے میں دوبارہ مصر چلا جاتا ہوں۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھتے چلیے کہ اہل کتاب اور اکثر مفسرین جو ہیں مسلمان مفسرین، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب 10 سال تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے اندر رہے تو وہ فرعون جس نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو پالا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، اور وہ دوسرا فرعون تھا جس کی طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے۔ یعنی فرعون اصل میں یہ لقب تھا، جو بھی مصر کا حاکم بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ اب جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا تھا، وہ فرعون دوسرا تھا، اور جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا وہ فرعون کیا تھا؟ دوسرا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت سے بھی اس کا تھوڑا بہت اشارہ ملتا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ یعنی علماء کہتے ہیں وہاں پر نربک اس نے کہا ہے، فینا ہم میں، یعنی ہمارے اندر رہ کر تو پلا بڑا ہے، تیری پرورش ہوئی ہے، تو بڑا ہوا تھا۔ تو اس نے یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا، تو میرے اندر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے احسانات کے نیچے رہ کر تو نے یہاں پر زندگی گزاری ہے۔ تو بہرحال اس میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے کہ یہ فرعون وہی تھا یا دوسرا تھا، یہ صرف جو ہے نا اشارتاً قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پڑھیں تو وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل سے بھی یہ چیز نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ کیا تو یہ لے گا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لے گا۔ تو بہرحال کہ کیا وہ فرعون الگ تھا یا وہی تھا، کوئی واضح نص قرآن و حدیث سے اس کے متعلق ثابت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مدت کو مقرر کر کے نکل پڑے مدین سے، وسارہ بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تو جب نکلے تو انہوں نے طور کی جانب جو ہے ایک آگ دیکھی۔ طور اصل میں کہتے ہیں پہاڑ کو، طور کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اسی سے یہ طور سینا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، بطور سینین، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح کیا نام ہے طور کا لفظ بھی قرآن کریم کے اندر آیا ہے، جیسے یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب جو ہے نا ایک آگ نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ذرا یہیں پر تم رکو، میں آگ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے جا کر کوئی نہ کوئی خبر لے کر آؤں گا، کوئی راستے کے بارے میں معلومات مل جائے گی، آسان راستہ اور چھوٹا راستہ ہمیں مل جائے گا جس کے ذریعے سے ہم مصر پہنچ جائیں۔ او جذوۃ من النار، یا پھر وہ بندے آگ جلا رہے ہوں گے تو سخت سردی لگی پڑی ہے تو وہاں سے کوئی لکڑی کا ٹکڑا میں لے کر آ جاؤں گا۔ جذوہ اصل میں کہتے ہیں لکڑی کے اس ٹکڑے کو جس کے سرے پر کیا ہے آگ لگی ہوئی ہو، تو وہ میں لے آؤں گا اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے ہم اپنے آپ کو تھوڑی بہت آرام اور سکون پہنچا لیں گے، جو سردی ہے وہ سردی ہم اپنی تھوڑی ختم کر دیں گے، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم تاپ لیں گے تھوڑی بہت جو ہے نا، ہمیں آگ جو نظر آ رہی ہے وہ آگ لا کر ہم اپنے آپ کو سیک لیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، اس آگ کے پاس آئے، تو نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو ان کو آواز لگائی گئی۔ اب یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ درخت میں سے آئی تھی، یہ درخت میں سے آواز آئی تھی، اور وادی کے دائیں کنارے سے، وادی کے دائیں کنارے سے ایک بابرکت ٹکڑا تھا، وہاں پر درخت تھا، اس درخت سے آواز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو، اور یہ تفصیل جو ہے پیچھے آپ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ نمل کے اندر سن لی ہے۔ اچھا، سورہ یہاں پر جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے جذوۃ، یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جذوۃ، اور سورہ نمل کے اندر کیا استعمال ہوا ہے؟ آتیکم بشہاب قبس، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ شہاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعلہ یا انگارہ، اور قبس سلگایا ہوا۔ تو جہاں پر بھی آپ یہ پڑھیں گے نا واقعہ، تھوڑی بہت وہاں پر کیا ہے تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ جو سورہ نمل ہے وہاں پر کیا تھے؟ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، اور یہاں پر کیا ہے؟ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس درخت میں سے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درخت اللہ رب العالمین کی ذات تھی، وہ درخت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی ذات تھی، لیکن اس کی کوئی واضح نص ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ وہاں پر آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ انی انا اللہ۔ دو باتیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ ایک بات کیا بیان کی؟ کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، یعنی دو ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، ایک اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اسی کے اندر ساری صفات بھی آ جاتی ہیں، اور دوسرا رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے اندر تمام صفات آ جاتی ہیں، اور آدمی انسان ان کی آثار کا مشاہدہ بھی اپنی آنکھوں سے کرتا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی کس طرح پرورش کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کو اللہ رب العالمین کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات کیا کر دی ہے؟ مختصر کر دی، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ان ناموں کے تقاضے پر عمل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ آپ نے میری عبادت کرنی ہے اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی، وہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید دو صفات کا ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، العزیز الحکیم، وہاں پر دو صفات ہیں، یہاں پر انا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر صورت میں اس کے مضمون کے مطابق صفات کو ذکر کر دیا، جہاں پر جن صفات کا محل تھا وہاں پر اللہ رب العالمین نے وہ صفات ذکر کر دی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب یہاں پر کچھ عبارت کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی کیا ہے؟
سانپ بن گئی، اور سانپ جیسے ہی بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر وہ گھبرانے لگ گئے، وہ ڈرنے لگ گئے کہ یہ ڈر جو ہے فطری طور پر ان کے اندر، جو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ ڈر ان کے اندر موجود تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سانپ ہے اور یہ مجھے کھا جائے گا، تو وہ وہاں سے بھاگ پڑے، اور بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا اقبل ولا تخف، سامنے کی طرف آؤ، آگے آ جاؤ اور ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ انک من الآمنین، آپ امن کے اندر ہیں، آپ کو یہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، یہ لاٹھی ہے آپ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا، یہ لاٹھی اژدہا بن گیا۔ یہاں پر لفظ کیا ہوا ہے استعمال؟ جانن، کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جانن۔ اور جان کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے سفید سانپ کو، چھوٹے سفید سانپ کو۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے ثعبان، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا سانپ، اژدہا، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں وہ کیا تھا؟ سانپ، وہ لاٹھی جانن تھی، یعنی وہ سفید چھوٹا سانپ تھا، پھر اس کے بعد وہ ثعبان بن گیا، بڑا سانپ بن گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا، اور پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، کہ تو موسیٰ ڈرو مت، آگے ہو جاؤ اور تم امن میں سے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسلک یدک، پیچھے پڑھا تھا آپ نے وادخل یدک۔ سلک اصل میں کہتے ہیں اس دھاگے کو جس میں موتی پروئے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ اس کے اندر موتی کو پروئیں گے تو ان بڑے احتیاط کے ساتھ پروئیں گے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اب گھبراہٹ کے بغیر اطمینان کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء، وہ چمکدار سفید ہو کر نکلے گا، اور من غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کو، بغیر کسی عیب کے، عیب دار ہوئے بغیر، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ تمہیں ملے گا۔ اور وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شدید خوف کے اندر موجود تھے، ان کو اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ معجزہ دے کر بتلایا کہ اپنے بازو کو پہلو کے ساتھ اچھی طرح ملا لو، اس سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا، اور خوف دور ہو جائے گا۔ اور اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ خوف کے وقت کوئی بھی شخص اگر موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں یہ عمل کرے گا تو اس کا خوف بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، یا پھر کم از کم کم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا، اور فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ لاٹھی کا سانپ بننا، ہاتھ کا سفید چمکدار ہو کر نکلنا، یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں معجزے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، اور تم نے جانا ہے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تمہارے پاس یہ نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے عطا کیے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں، تو اس لیے جب تم دعوت دو گے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے تمہیں ضرورت پڑے گی ایسے معجزات کی جو ان کے سامنے تمہیں پیش کرنے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ یہاں پر ان کو دکھا دیا کہ وہ معجزے کون سے ہم نے تمہیں دیے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ کیا ہے، جادو کا زور تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی ایسے دیے کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالنا، اس کو سفید کرنا، ظاہر ہے یہ جادوئی بظاہر نظر آ رہا ہے نا، لاٹھی کو پھینک دو تو وہ سانپ بن جائے، یہ بھی جادو بنتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ عطا کیا کرتے تھے جو اس وقت کی ضرورت ہوا کرتی تھی، یعنی جو معاشرے میں جس طرح کا معاملہ چل رہا ہوتا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا کیا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔